بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ڈاکٹر سلیم اختر. ویورز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. میرا آج کا ٹاپک ہے فیٹی لیور، یعنی جگر پہ جو چربی جم جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. تفصیل پہ جانے سے پہلے یہ جاننا ویورز، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فیٹی لیور، جگر میں چربی کیوں آ جاتی ہے، وجہ معلوم کرنا. اب وجہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں ویورز؟ وہ لوگ، وہ میرے بھائی دوست جو میٹھے کا استعمال بہت زیادہ رکھتے ہیں، چینی کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا استعمال، مٹھائی کا استعمال، اور ایک اور ہماری ملک میں بہت زیادہ ہے فاسٹ فوڈ. ہر دوسرا بچہ، چھوٹے بڑے، سب فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، برگر، شوارما، پیٹیس. لیکن دوستوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے ملک میں بیکری کا آئٹم بند ہو جائے تو 99% فیٹی لیور کے پیشنٹ اور ہارٹ پیشنٹ اور کولیسٹرول کے پیشنٹ، یقین کیجئے، ختم ہو جائے گا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ختم ہو جائے گا. میرے کلینک میں ہر تیسرا چوتھا بندہ فیٹی لیور کا ہے. اور فیٹی لیور کے نقصانات بتانا بہت ضروری ہے. فیٹی لیور کے نقصانات یہ ہیں کہ فیٹی لیور کی وجہ سے آپ کا پیٹ تنا تنا سا رہے گا، پھولا پھولا سا رہے گا، جیسے بہت زیادہ گیس بن گیا ہے. تھوڑا سا بھی کھائیں گے ایسے لگے گا بہت کھا لیا. یہ خاص سمٹم ہے، علامات ہے فیٹی لیور کا. اور نقصانات میں کیا ہے؟ نقصانات میں یہ ہے کہ جب فیٹی لیور ہو جاتا ہے تو فیٹی لیور کی وجہ سے آپ کا لیور جو ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہو سکتا ہے کہ لیور کینسر بھی بن سکتا ہے. لیور کا سورائسس آف لیور، انلارجمنٹ آف لیور، جگر کی سوزش، اس کو آپ بالکل لائٹ نہ لیجئے، سیریس ہو کے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ فیٹی لیور کے پیشنٹ کو سم ٹائم اس کے سمٹم نہیں ہوتے، پتہ چلتا. کچھ لوگوں کو سمٹم ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتے. لیکن اکثر میں نے اپنے کلینک میں یہ دیکھا ہے، جو فیٹی لیور کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی اکثر پیٹ تنا تنا اور پھولا پھولا سا لگتا ہے. یعنی کہ گیس بہت زیادہ، گیس کے جیسے اندر گولے ہیں، اور پھولا پھولا تنا تنا سا رہے گا. آپ کا ہاضمہ ڈسٹرب رہے گا. لیور تو ڈس آرڈر ہوگا ہی ہوگا، اور آپ کی ہارٹ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے فیٹی لیور کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ نقصانات ہیں فیٹی لیور کی. ہارٹ کی پرابلم، لیور ڈس آرڈر ہو جانا، سورائسس آف لیور، انلارجمنٹ آف لیور. تو یہ ان نقصانات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ویورز اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. اب لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے ویورز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں ایکسرسائز کرنی پڑے گی، واک کرنا پڑے گا. ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. گھر میں لیڈیز واشنگ مشین آ گئی ہیں، کپڑے ہاتھ سے نہیں دھوتے. پہلے پرانے وقتوں میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے. مسالہ پیسنے کی چٹو بٹا ہوتا تھا، یا مسالہ پیسنے کا بٹا ہوتا تھا، جس میں لوگ بیویاں پیستی تھیں، اپنا ورک کرتی تھی، ہارڈ ورک کرتی تھیں. اب وہ مشینیں آ گئی، الیکٹرک مشین، جس کی وجہ سے اب محنت نہیں کرنی پڑتی. جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، ہم ہارڈ ورکنگ نہیں کریں گے، تو فیٹی لیور تو بنتے ہی رہے گا. ہر دوسرا تیسرا بندہ، چوتھا بندہ جو ہے فیٹی لیور کا ہوگا. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی لائف اسٹائل چینج کریں، ہم اپنی مشقت کریں، مشقت میں سادی زندگی گزاریں. سادی زندگی میں کیا ہے؟ یہ بیکری آئٹمس کو بالکل چھوڑ دیں، فاسٹ فوڈ کو بالکل چھوڑ دیں، چینی، کولڈ ڈرنکس، مٹھائیاں چھوڑ دیں،
اور سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال رکھیں، موسمی پھل کا استعمال رکھیں، تو پھر جا کے ہم فیٹی لیور پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ایج آپ کی 30 سے 40 سال تک ہے، اگر فیٹی لیور کا مسئلہ بھی ہے تو آپ اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ واک کر کے، ایکسرسائز کر کے اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور ایکسرسائز اور واک کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کے جسم میں فیٹس جو ہیں، فالتو فیٹس جو ہیں وہ ڈیزالو ہوں گی، اور آپ کا جو ویٹ گین کر رہے ہیں وہ ویٹ بھی آپ کا ڈیزالو ہوگا، اور آپ سلم بھی ہوں گے۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، سلم لوگوں کو بھی، دبلے پتلے لوگوں کو بھی فیٹی لیور کی پرابلم ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فیٹی لیور موٹے تازے لوگوں کو، جن کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو فیٹی لیور ہے، اور دبلے پتلوں کو نہیں، ان کو بھی ہے۔ تو علامات بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور نقصانات بھی اس کے میں نے بتا دیے، اور میں اس کے علاج کے بارے میں بھی میں چاہوں گا، لیکن علاج سے پہلے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ پرہیز میں آپ تمام بیکری اشیاء کو ختم کر دیجئے، اور لائف اسٹائل سادہ کر دیجئے، اور کولڈ ڈرنکس، مٹھائیاں بند کیجئے، برگر، شوارما بند کر دیجئے، تو انشاءاللہ فیٹی لیور سے آپ نجات پا لیں گے۔ تو ویورز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کو سیریس ہو کے دیکھیے، اور جو ینگ لڑکے ہیں یا ینگ جوان ہیں، اگر ان کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے تو وہ ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور ایکسرسائز واک کرنے سے اس پرابلم سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں چلتا ہوں میڈیسن کی طرف۔ میڈیسن نوٹ فرما لیجئے۔ انشاءاللہ یہ میں ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں، 30 سے 32 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا، اور میں انشاءاللہ جو ریمیڈی آپ لوگوں کے ویورز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں لے کے آیا ہوں، اسے نوٹ فرما لیجئے۔ اس سے فیٹی لیور بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور لیور کے کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوگا جس میں آپ کی LFT اگر ڈسٹرب ہے، جگر میں گرمی ہے، وہ بھی پرابلم سالو ہوگی، اور لیور انلارجمنٹ آف لیور ہے، سورائسس آف لیور ہے، تو یہ بھی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو ویورز، میڈیسن نوٹ فرما لیجئے۔ چیلیڈونیم 30 میں، چیلیڈونیم 30 میں، یہ آپ شوابی کمپنی کے لیجئے، جرمنی کی۔ اس کے 5 قطرے صبح شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ فیٹی لیور سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایک تندرست انسان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ اللہ حافظ۔